فرمایا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے اے جابر تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. اچھا ایک اور حدیث سنانے لگا ہوں, عقیدت کے ساتھ آپ توجہ سے سنیں. ایک اور حدیث اول ما خلق اللہ نوری, کسی ضمن میں حضرت یہ پورے بانکا بھاگلپور کے ذمہ دار علماء اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں. ایک حدیث ہے, میرے نبی نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. دوسری حدیث کوئی کسی دوسرے سے مت سننا, میں خود سناتا ہوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا. اور تیسری حدیث سناتا ہوں, میرے نبی نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ اللوح, اللہ نے سب سے پہلے تختی پیدا کی. حدیث 3 ہو گئی. کتنی حدیث ہو گئی بھائی بولو؟ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا. دوسری حدیث ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا. کیا پیدا کیا بولو؟ کیا پیدا کیا؟ قلم پیدا کیا. قلم جانتے ہیں قلم. اور تیسری حدیث اللہ نے سب سے پہلے لوح محفوظ کی تخلیق فرمائی. علماء بیٹھے ہیں کہ جب کسی حدیث میں تعارض پیدا ہو جائے, حدیث میں اختلاف پیدا ہو جائے, تو محدثین تطبیق کی صورت پیدا کرتے ہیں. علماء حدیث کی تطبیق بیان کرتے ہیں. شاعر مشرق حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال کے سامنے جب یہ تینوں حدیث نظر سے گزری تو علامہ اقبال پکارنے لگے یا رسول اللہ, لوح بھی تو, قلم بھی تو, لوح بھی تو, قلم بھی تو, اور تیرا وجود الکتاب. جو کہ بول دو, لوح بھی تو, قلم بھی تو. علامہ اقبال کہنے لگے جھگڑوں میں کیوں جھگڑا کرتا ہے؟ میرے نبی کی ذات ہے, وہی نور خدا ہے, وہی قلم ہے, وہی لوح ہے, وہی کتاب ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی محبوب صاحب اللہ. اچھا چھوڑیے, میں مان لیتا ہوں اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا. کیا پیدا کیا بولو؟ سب بول دو, کیا پیدا کیا؟ قلم پیدا کیا. قلم پیدا کرنے کے بعد پوچھنا بھائی ذرا پوری حدیث سنا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے جب قلم پیدا کیا, قلم پیدا کرنے کے بعد رب نے کہا اکتب یا قلم, اے قلم لکھ. اللہ نے کہا اے قلم لکھ. قلم نے کہا یا اللہ ما اکتب, میرے خدا کیا لکھوں؟ اللہ نے کیا کہا اے قلم, بولیے تھوڑا سا مل کے بولیے, لکھ. تب قلم نے کہا خدا کیا لکھوں؟ اب جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں وہ دھیان سے سننا. خدا نے کیا جواب دیا؟ رب نے کہا یا قلم اکتب ما کانا وما یکون, اے قلم جو ہو گیا وہ لکھو, جو قیامت تک ہوگا وہ سب لکھو. اگر محبت سے سنیں گے تو بڑا مزہ ہے. رب نے کہا کہ جو ہو گیا وہ لکھو, جو ہو گیا وہ لکھو. اب پوچھنا ان سے جو کہتے ہیں کہ خدا نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا. میں مانتا ہوں قلم کو پیدا کر کے رب نے کہا لکھ, تو قلم کو لکھنا چاہیے تھا مگر قلم رک گیا. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ خدا نے کہا جو ہو گیا وہ لکھ دے. قلم نے جب لکھا تو پتا ہے قلم سے پہلے بھی یہ حدیث, یہ جملہ, یہ سینٹنس ہمیں بتاتا ہے کہ قلم سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا, اور جو قلم سے پہلے ہوا تھا وہ نور محمدی کی تخلیق تھی. اچھا عقیدت سے پوری حدیث سناتا ہوں اگر اجازت ہو تو. تھوڑا سا سپورٹ کر دیجئے, ویسے بھی لوگ جا چکے ہیں, آپ لوگوں کو تکلیف نہیں نا بھائی.
بالکل تکلیف نہیں ہے. خوش ہیں آپ؟ مہمان مجھے مانتے ہیں تو آپ تھوڑا سا تشریف لے آئیے. آ جائیے. سبحان اللہ. بھائی صاحب ادھر آپ لوگ مت بلائیے. بھائی صاحب ادھر آ جائیے. آ جائیے. ارے لاٹھی ڈانگ لے کے آ جائیے نا. وولنٹیئر کی ضرورت کہاں ہے؟ پوری حدیث سناتا ہوں. قلم لوہے محفوظ پہ چلنے لگا. اللہ نے کہا جو ہو گیا وہ لکھو اور جو ہوگا وہ قیامت تک وہ لکھو. قلم بغیر کسی لکھنے والے کے. اچھا قلم بغیر لکھنے والے کا کچھ لکھ سکتا ہے؟ قلم کیا لکھتا ہے؟ اگر قلم کسی مفتی کے ہاتھ میں آ جائے تو قلم فتویٰ لکھتا ہے. قلم کسی محدث کے ہاتھ میں آ جائے تو قلم حدیث لکھتا ہے. قلم اگر کسی قاری کے ہاتھ میں آ جائے تو قلم تجوید لکھتا ہے. اگر قلم حافظ قرآن کے پاس آ جائے تو قلم قرآن لکھتا ہے. اگر قلم شاعر کے پاس آ جائے تو دیوان لکھتا ہے. اگر قلم ادیب کے پاس آ جائے تو قلم کتاب لکھتا ہے. اگر لکھنے والا جیسا ہو قلم ویسا لکھتا ہے. یہی ہے نا؟ یہی ہے نا؟ لیکن میرا رب وہ ہے اگر رب چاہے کوئی لکھنے والا نہیں اور قلم سب لکھو. اللہ نے کہا ایک قلم لکھو جو قیامت تک ہوگا. اب قلم نے ایک آدمی کی تقدیر قسمت لکھی. دنیا جہان کی ساری بات قیامت تک لکھی. انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اجتماعی طور پر قلم نے لکھا حضرت آدم جنت میں بنائے جائیں گے, جنت میں رکھے جائیں گے. ان پر ایک درخت کے قریب جانے کی ممانعت کا حکم ہوگا مگر آدم شجر ممنوعہ کے قریب جائیں گے, پھل کھا لیں گے, جنت سے اتار دیے جائیں گے. آدم کے وجہ سے دنیا آباد ہوگی. آدم کے بیٹوں میں دو طرح کے ہوں گے, کچھ نیک ہوں گے اور کچھ گنہگار ہوں گے. گنہگاروں کی تعداد بڑھ جائے گی, پھر خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا. آدم کے بعد شیش کا زمانہ آئے گا. ان کے بھی ماننے والے دو طرح کے ہوں گے, اچھے اور برے ہوں گے. بروں کی تعداد بڑھ جائے گی, خدا کا عذاب نازل ہوگا. شیش کے بعد نوح کا زمانہ آئے گا. ان کے بھی ماننے والے دو طرح کے ہوں گے, اچھے اور برے ہوں گے. بروں کی تعداد بڑھ جائے گی, خدا کا عذاب نازل ہوگا. نوح کے بعد زکریا کا زمانہ آئے گا. ان کے ماننے والے دو طرح کے ہوں گے, اچھے اور برے ہوں گے. بروں کی تعداد بڑھ جائے گی, خدا کا عذاب نازل ہوگا. زکریا کے بعد یحییٰ کا زمانہ آئے گا. ان کے غلام دو طرح کے ہوں گے, گنہگاروں کی تعداد بڑھ جائے گی, خدا کا عذاب نازل ہوگا. زکریا کے بعد یعقوب کا زمانہ آئے گا. ان کے ماننے والے بھی دو طرح کے ہوں گے, بروں کی تعداد بڑھ جائے گی, خدا کا عذاب نازل ہوگا. حضرت یوسف کا زمانہ آئے گا. ان کے ماننے والے گناہ کریں گے, گنہگاروں کی تعداد بڑھے گی, خدا کا عذاب نازل ہوگا. حضرت موسیٰ کا زمانہ آئے گا. ان کے ماننے والے بھی گناہ کریں گے, گناہگاروں کی تعداد بڑھ جائے گی, خدا کا قہر نازل ہوگا. حضرت عیسیٰ کا زمانہ آئے گا. اجتماعی طور پر ایک ایک امت, ایک ایک قوم کی تقدیر قلم نے لوہے محفوظ پر لکھا. عیسیٰ کا زمانہ آئے گا. عیسیٰ کی امت دو حصوں میں بڑھ جائے گی. کچھ لوگ نیکی کریں گے, کچھ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. گناہگاروں کی تعداد بڑھے گی, خدا کا عذاب نازل ہوگا. عیسیٰ کے بعد محمد کا زمانہ آئے گا. محمد کی امت بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. محمد کے امت میں بھی اچھے ہوں گے اور برے ہوں گے, نیک ہوں گے اور گنہگار ہوں گے. جب گنہگاروں کی تعداد بڑھے گی, ابھی قلم نے اتنا لکھا تھا, رب نے کہا تعدد یا قلم, اے قلم ادب کر, قلم رک جا, ٹھہر کے چل. قلم تو سب کو ایک طرح سے لکھتے جا رہا ہے, ایک جیسے لکھتے جا رہا ہے. ایک قلم اب رک کے چلو, سوچ کے چلو, سوچنے کی جگہ آ گئی ہے. صبر کے چلو, سمجھنے کا مقام آ گیا ہے. اس لیے کہ مدینے والے کی بات آ گئی ہے, میرے محبوب کی بات آ گئی ہے, میرے حبیب کی بات آ گئی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے, او جانے. سبحان اللہ, جو کہ بول دو سبحان اللہ.
جب ہماری اور آپ کی بات آئی تو رب نے کہا قلم رک جا، سوچ کے چل، ادب کر، ادب کی جگہ آ گئی۔ قلم تھر تھر کانپنے لگا، قلم جب کانپنے لگا، رب نے کہا اے قلم، قلم نے کہا مالک کیا لکھوں؟ رب نے کہا قلم وہ لکھو جو میں کہتا ہوں۔ جھوم کے بول دو، کیا سے بول دو؟ پہلے بھی خدا نے کہا تھا وہ لکھو جو میں کہتا ہوں، اور پھر دوبارہ قلم کو روک کے رب نے کہا قلم جو میں کہتا ہوں وہ لکھ۔ قلم کانپنے لگا اور قلم نے کہا مولا فرمایا جائے کیا لکھوں؟ اپنی قسمت پہ، نبی کے غلامی پہ، بارلی والے آقا کے میلاد منانے والوں، اپنی تقدیر پہ ناز کرو۔ رب نے کہا اے قلم لکھو، محمد کا زمانہ آئے گا، محمد کی امت گناہ کرے گی، پوری زندگی گناہ کرے گی، پوری لائف گناہ کر کے جب محمد کے خلاف مسجد میں جا کر اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کر ہاتھ اٹھا کر مجھ سے معافی مانگیں گے، میں ایک ہی توبہ میں سارے گناہ بخش دیا کروں گا۔ بولو نمازوں کی پابندی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آج ہماری مساجد ویران ہو گئی ہے، آج ہمارے مدارس ویران ہو گئے ہیں، ورنہ اتنا بڑا علاقہ صاحب اور مدرسہ میں جشن قرآن کے لیے پروگرام ہو رہا ہے، اتنے علماء تشریف لائے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کا دکھ ہو کہ حضرت بہت کم مدت میں مدرسہ آگے بڑھ گیا ہے، مگر مدرسہ سے متصل ایک آدھا کٹھا زمین ہے جس کی قیمت 6 لاکھ ہے، مگر افسوس پیسے اور فنڈ کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ اب تک وہ زمین حاصل نہیں کر سکے۔ میں بیٹھ تو سوچنے لگا، میں نے کہا بھائی بولو یہاں بوسی بانکا میں یا اس علاقے میں ایک کٹھا کتنے اسکوائر فٹ کا ہوتا ہے؟ تو کمیٹی کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا سر 1200 اسکوائر فٹ برابر ایک کٹھا۔ میں نے کہا اچھا آدھا کٹھا مطلب 600 اسکوائر فٹ، قیمت کتنی ہے؟ بولے 6 لاکھ روپیہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک اسکوائر فٹ زمین کی قیمت 1000۔ اب اگر آپ مجھ کو بتائیے کہ اگر آدمی صرف ایک اسکوائر فٹ زمین دے دے یا اس کی قیمت دے دے تو آپ مجھ کو بتائیے کہ کیا اس علاقے میں 600 آدمی نہیں ہیں؟ آج ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے پاس، تم اپنے بچوں کو نکما بنانے کے لیے، تم اپنے بچوں کو آوارہ بنانے کے لیے 30 ہزار کا موبائل خرید کے دیتے ہو، مگر اپنے بچے کے تعلیم کے لیے، غریب بچوں کے پڑھائی کے لیے ایک مدرسہ بنے، اس کے لیے تم 1000 نہیں دے سکتے ہو۔ اب مجھے بتاؤ کہ جس قوم کی یہ حالت ہو، جو قوم اپنے بچوں کو 30,000 والا موبائل خرید کے دے، اور آپ کا بچہ موبائل سے کرتا کیا ہے؟ مسجد کے چوراہے پر، مدرسہ کے گیٹ کے سامنے، محلے میں مستر پہ، بازار میں، چائے دکان میں بیٹھ کر وہ بچہ وقت برباد کرتا رہتا ہے، اپنا ٹائم برباد کرتا رہتا ہے۔ رات کو جب اپنے بیڈ روم میں جاتا ہے تو گند دیکھ کر، گند سن کر اپنی راتوں کو تباہ کر چکا ہوتا ہے۔ خدا اپنے اندر بیداری پیدا کرو، اپنے بچوں کو موبائل مت دو، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن دو، اپنے مدارس، اپنے اسکول، اپنے کالج کو مضبوط کرو تاکہ آنے والی نسل تمہاری مضبوط بن سکے، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کی دنیا اور اس کی آخرت بہتر ہو سکے۔ انشاءاللہ بولو، ہم بریلی کے ماننے والے ہیں، پیغام ہے آدھا پیٹ کھاؤ مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مختصراً اپنے نبی کے سیرت کا اجمالی خاکہ آپ کو سناتا ہوں۔
میلاد النبی خوب آپ مناتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، مگر جلوس نکالنے والے ایک بچہ سے پوچھ لینا کہ تم جس نبی کے نام پہ جھنڈا نکالے ہو اس نبی کے والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، میرے نبی کے زندگی کا پیغام کیا تھا، ذرا کھڑا ہو کر اجمالی خاکہ بتا دو تو سب کی نامی مر جائے گا۔ سر پہ 10 دن سے پگڑی اور وہ طرح طرح کی جھنڈی اور کیا کیا صاحب لگانے کے لیے بچے خرید کے پریشان ہیں۔ اب تو اتنا فیشن ہو چکا ہے۔ خدا را اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنا دل پیش کرو، دل جو ان کے بولو سبحان اللہ۔ میری بات زیادہ کڑوی تو نہیں لگ رہی ہے، اگر لگے گی تو کیا کیجیے گا۔ بس اتنی گزارش کروں گا کہ نشتر جو چبوتا ہے دشمن نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر اگر جسم کو پھاڑتا ہے تو وہ قاتل نہیں ہوتا ہے، وہ تو آپریشن کرتا ہے، خرابی دور کرتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج میرے طرح مولوی اب اسٹیج پہ بھی آ کر کے جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہی ہم سنانے پہ اتارنا چاہتے ہیں۔ حق بیانی ہم سے چھین دی گئی ہے۔ آج علماء کو ڈومنیٹ کیا گیا ہے۔ آج مسجد میں رہنے والے امام کو 2 پاؤڑی کو بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ خدا را اپنے علماء کی قدر کیجئے، اپنے مساجد کا وقار بلند کیجئے۔ آپ کے مسجد کا امام جتنا باوقار ہوگا، آپ کے علاقے کا عالم جتنا باوقار ہوگا، آپ کا علاقہ اتنا باوقار ہوگا۔ مسجد، مصلی، منبر، محراب